السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 اور 11 کے بارے میں۔ ان دونوں احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب کے باب مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں میں درج کیا ہے۔ تو چلیے آئیے ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 10 میں مہاجر کا ذکر کیا گیا۔ مہاجر دراصل وہ شخص ہوتا ہے جو ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جس مہاجر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک ایسا مہاجر ہے جو دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اپنے بہت سے ایسے اعمال جو اسے بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی خوشنودی کی خاطر وہ ان سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے اکثر ایمان لانے کے باوجود بھی کئی حرام کام جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں انہیں نہیں چھوڑتے، تو اس طرح ہماری اسلام کی طرف ہجرت دیکھا جائے تو نامکمل ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دراصل مذہب اسلام کا اصل تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، کہ ہم اللہ کے ساتھ کس طریقے سے چل رہے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اب ہم انتہا کی عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں، تو ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے۔ ویسے تو کہا جائے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، لیکن کچھ نیک اور پاکیزہ عادات ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنائے بغیر ہرگز حقیقی مسلمان بنا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا کس قدر برا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ یہ عمل جو ہے یہ ایک مسلمان کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا ایمان کی پختگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پر ہم کنٹرول رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حالت کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں کئی نئی چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنی پڑتی ہیں، تب ہی جا کر ایک صحیح حقیقی مسلمان کی تخلیق ہوتی ہے۔ صرف نماز، روزہ، دوسری عبادات کے ساتھ ہم اس وقت تک نامکمل ہیں جب تک کہ ہم اپنے ایمان کو تقویت نہ بخشیں، اور ایمان اس وقت تقویت پاتا ہے جب ہم اپنی بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو زبان سے کیسے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کیسے دوسرا شخص ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہتا۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں کس طرح؟ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں جھوٹ بول کر غصے کی حالت میں اس پر چیختے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر بہتان لگاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر ہمارے گھروں میں بہت سے بہن بھائی یا بہت زیادہ کلوز فرینڈز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باتوں باتوں میں کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ دوسرا ہرگز برا نہیں منائے گا، لیکن بعض اوقات یہ مذاق ہی دلوں میں اور قریبی رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے بارے میں۔ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لین دین کے معاملات میں کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کی امانت جو ہے اس پر قابض ہو جانا، چوری کر لینا، کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لینا، کسی کی چیز چھپا دینا۔ عام طور پر ہمارے ہاں بہت سی جوائنٹ فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے کچنز اور رومز الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی دوسرے کے فریج میں سے بلا دھڑک چیز نکال لینا
اور بھی کئی دوسری چیزیں کسی کی بغیر اجازت کے استعمال کر لینا اور سوچنا کہ گھر تو ایک ہی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ بے شک گھر ایک ہے، لیکن جب تک وہ چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ اس کو استعمال کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتے۔ اسی طرح ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مذاق میں کسی کو 1 یا 2 تھپڑ لگا دیے، مکہ مار دیا، غصے کی حالت میں، مذاق کی حالت میں دھکا دے دیا۔ جیسے عام طور پر میں آپ کو مثال دوں گی کہ ہمارے ہاں گھروں میں بڑے بہن بھائی کیا کرتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، انہیں پکڑ لیتے ہیں، بھینچ لیتے ہیں، چٹکی کاٹ لیتے ہیں۔ اب دوسرا چیخ رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مزہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ لہٰذا اسلام ہمیں در حقیقت بتاتا ہے کہ ایک طرف ہمارا اللہ سے کیسا رشتہ ہے اور دوسری طرف ہمارا انسانوں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، یعنی کیسا سلوک ہے۔ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہمارا کام ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو۔ خالی اسلام لانے سے کام نہیں چلتا، ایمان بھی اسلام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا حقیقی مسلمان بننے کے لیے ایمان کے تمام تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاری کے طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔